اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کو ایک نوجوان سے متعارف کروانا چاہ رہا ہوں۔ ایک شارٹ ویڈیو اس کی ہم نے بنائی، میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ وہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عمیر رفیق ہے۔ میں ریاض میں پیدا ہوا تھا۔ جدہ میں چلا گیا تھا، جدہ ایجوکیشن حاصل کی، سیکنڈ ایئر کیا۔ اس کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہاں پہ۔ انفارچونیٹلی ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ کومے میں چلا گیا۔ کومے میں پھر آہستہ آہستہ میں ریکور ہونا شروع ہوا۔ ریکور ہونے کے بعد میں نے وہاں پہ یہاں آ گیا۔ یہاں پہ میں ابھی بھی ریکور ہو رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ اس بات کو تقریباً 14 سال گزر چکے ہیں اور میں ابھی تک ریکور ہو رہا ہوں۔ رائڈنگ میں تھوڑی کرتا ہوں اور جم جوائن کیا ہوا ہے میں نے، وہاں میں جا کے ایکسرسائز کرتا ہوں الحمدللہ۔ سائیکلنگ وغیرہ ویٹ اٹھا لیتا ہوں میں۔ بس ابھی میں کوشش کر رہا ہوں ایسا ایسا کہ میں بالکل صحیح ہو جاؤں۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ سے کہ میں صحیح ہو جاؤں گا بالکل۔ آپ کو کیا چیزیں پسند ہیں عمیر؟ جی، پسند تو مجھے وہی ہے جو سب عام لوگوں کو ہوتا ہے۔ شادی۔ کون سے کھانے پسند ہیں آپ کو؟ جی، میں کھانا تو کوئی بھی کھا لیتا ہوں، کوئی خاص کھانا نہیں ہے ویسے۔ الحمدللہ شادی بھی ہو رہی میری انشاءاللہ جلدی ہو۔ امید ہے اللہ سے کہ میری شادی بھی ہو جائے گی، سب کچھ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ کرم کرے تو۔ آپ کا کیا پلان ہے آگے چل کے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں؟ جی، میں آگے چل کے انشاءاللہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کو پیٹ پالوں گا انشاءاللہ۔ سب کچھ نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کس قسم کا کام آپ کر سکتے ہیں؟ جی، میں دکان چلا سکتا ہوں اور میں بائک بھی چلانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، ضرور ہو جائے گی میرے سے ڈرائیو انشاءاللہ۔ کوئی آپ لوگوں کو کوئی بات کہنا چاہتے ہیں سننے والوں کو؟ جی، لوگوں کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ صبر رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ اپنا کام کرتا ہے، تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن صبر رکھیں انشاءاللہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ بہت شکریہ عمیر۔ تھینک جی، ویڈیو آپ نے دیکھ لی۔ جیسا کہ آپ نے جانا، اس نوجوان کا نام عمیر رفیق ہے۔ اس کے والد صاحب اور میں ہم اکٹھے ایک کمپنی میں کچھ عرصہ ہم نے کام کیا، بہت پرانی بات ہے، کو 1978-79 کے دور کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے والد صاحب نے فیصلہ کیا وہ سعودی عربیہ چلے گئے اور پھر ایک لمبا عرصہ انہوں نے وہیں پہ اپنی زندگی گزاری۔
کچھ سال پہلے وہ پاکستان واپس آئے ہیں۔ عمیر ان کے 3 بچوں میں سے ایک بچہ ہے، اور یہ جب 17 سال کا تھا تو وہاں اپنے کسی دوست کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا، اس کا دوست ڈرائیو کر رہا تھا۔ سعودی عربیہ میں آپ جانتے ہیں سڑکیں ذرا اچھی ہیں، گاڑیاں اس سے بہت زیادہ اچھی ہیں، اور تیز ڈرائیونگ کرنے کا شوق پایا جاتا ہے۔ سعودیز بذات خود بہت تیز ڈرائیو کرتے ہیں، بہت اچھے ڈرائیور ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کافی رسکی ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں۔ اینی وے ان دونوں بچوں کی گاڑی نے ہٹ کیا، اور کافی سویئرلی ہٹ کیا، تو یہ عمیر جو تھا یہ بڑا شدید زخمی ہوا اور کوما میں چلا گیا، اور اس کے بعد یہ کافی عرصہ کوما میں پڑا رہا ہاسپٹل میں۔ اس کے بعد فائنلی جب کانشیسنس بحال ہوئی اور جب ریکوری شروع ہوئی تو یہ پتہ چل گیا کہ برین سٹیم ڈیمیجڈ ہے۔ برین سٹیم آپ جو لوگ میڈیکل جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے، جو نہیں جانتے یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا دماغ اگر ایک پھول کی طرح ہے تو اس کے نیچے جو ٹہنی لگی ہوئی ہے جو اسپائنل کارڈ سے گزر کے اوپر جاتی ہے اور یہاں پہ دماغ کے پچھلے حصے یا درمیان میں چل رہی ہے، بڑی رف سی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ بہرحال وہ برین سٹیم ہے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ برین سٹیم میں بہت سے وائٹل فنکشنز ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے موسٹ امپورٹنٹ فنکشنز ہیں وہ برین سٹیم اور اس سے اوپر جو پورشن ہے سینٹر میں اس پہ ہوتے ہیں، وہ سائیڈوں پہ نہیں ہوتے۔ اور یہ جو اوپر پورا بلک ہمیں نظر آتا ہے برین کا، اس کی اور امپورٹنس ہے، لیکن اس میں وائٹل فنکشنز نہیں ہوتے۔ اب برین سٹیم ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ایک تو اس کا چلنا پھرنا تھوڑا سا، یعنی اس کی کوآرڈینیشن کہہ لیجئے، ہی کین واک انڈیپینڈنٹلی، یہ ایشو نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اس کی کوآرڈینیشن میں کمی ہے ذرا۔ دوسرا آپ نے سپیچ پہ غور کیا ہے کہ تھوڑی سی سلرڈ ہے، اس طرح سے بہت کلیئر نہیں ہے، آلدو سب ورڈز آپ کو کلیئرلی سمجھ آتے ہیں، لیکن بولنے کی ذرا رفتار کم ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آئی سائٹ پہ بھی اثر پڑا، لیکن یہ جو آنکھ پہ آپ کو بلینک نظر آ رہا تھا رائٹ سائڈ پہ، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھ کام نہیں کرتی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں آنکھیں مل کے جو وی این کا فیلڈ بناتی ہیں وہ ڈسٹربڈ ہے۔ تو ایک آنکھ ایک وقت میں یوز کریں تو وہ ٹھیک کام کرتی ہے، زیادہ بہتر نظر آتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ دونوں اکٹھی جب ان سے دیکھا جائے۔ اب یہ ایک آپ سے شیئر کرنے کا ایک مقصد ہے، مقصد ہمدردی حاصل کرنا بالکل نہیں ہے۔ یہ نوجوان ماشاءاللہ بڑے اچھے حال میں ہے، اپنا انڈیپینڈنٹ ہے بہت حد تک، فیملی کے مینز بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ، اس لیے وہ بھی ایشو نہیں ہے۔ جو اس کا روٹین کا ایک سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے وہ چل رہا ہے، آلدو کو خاص اس کو ٹریٹمنٹ کی اب ضرورت نہیں ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے بھی کچھ اس کو موٹیویٹ کر کے تو اب جم شروع اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی کیا ہے، پہلے کیا تھا پھر چھوڑ دیا، اب دوبارہ شروع کیا ہے، تو جم جانے سے ذرا اس کی فزیکل ایکٹیویٹی بہتر ہو گئی ہے۔ اوور ٹائم انشاءاللہ اور مزید بہتری آ جائے گی چیزوں میں۔ دیکھیں یہ اس طرح کے واقعات میں جو سب سے پہلا اور میجر افیکٹی ہے وہ تو وہی پیشنٹ ہی ہوتا ہے، جس کا ایکسیڈنٹ ہوا سب سے بڑا افیکٹی تو وہی ہے نا، سب سے زیادہ تکلیف تو اسی کو پہنچی، اس نے فزیکل تکلیف برداشت کی ہے، وہ اس کے بعد سے کئی سال سے ایک مینٹل سائیکولوجیکل ٹراما میں بھی ہے۔ لیکن بہرحال اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی بڑی شدید تکلیف میں ہیں، چونکہ ان کا بچہ ہے، اور ہر پیرنٹس اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے لیے اپنے بچے کو اس حال میں دیکھنا کہ وہ پتہ نہیں بچے گا یا نہیں بچے گا، اور پھر فائنلی اس کا بچ جانا، پھر اس کے مسائل، پھر اس کی ریہیبلیٹیشن، پھر اس کی سائیکولوجیکل سٹیبلائزیشن، پھر اس کی ایموشنل سٹیبلٹی، یہ لمبے پروسیسز ہیں اور بڑے ہی پیشنس والے پروسیسز ہیں۔ کوئی سوائے پیرنٹس کے کوئی نہیں کر سکتا، یہ کسی اور میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے۔ وہ کر رہے ہیں، اتنے سال سے کر رہے ہیں، اور اب بھی کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے جب تک موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ شیئر کرنے کا مقصد آپ سے، جیسے میں نے کہا، ہمدردی حاصل کرنا نہیں ہے، اس کا 2 پرپزز ہیں۔ یہ ویڈیو میں نے ہی بنائی ہے بیسیکلی، اور میں عمیر سے ملا تو میں نے اسے کچھ گفتگو میری اس سے چل رہی تھی، تو میں نے اسے کہا تھا کہ آپ اپنی کو ویڈیو بنائیں، جو اس نے نہیں بنائی خود سے، تو لہٰذا میں نے یہ بنا دی۔ میں نے اسے کہا تھا یہ میں بنا رہا ہوں، یہ میں شیئر کروں گا۔ 2 پرپزز ہیں۔ ایک پرپز یہ تھا اور ہے بیسیکلی کہ واٹ ایور ہی فیلز اینڈ واٹ ایور ہی ہیز ٹو سے، اس کو وہ کہنا چاہیے،
اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے، اور وہ ایکسپریس کرے گا تو ظاہر ہے اسے خود بھی اچھا لگے گا، اور اس کی اس ایکسپریشن سے کئی اور لوگ انسپائر ہو سکتے ہیں، یعنی کئی اور ایسے لوگ جو کسی سویئر ایکسیڈنٹ سے گزرے ہیں اور ریہیبلیٹیشن کی کسی سٹیج پہ ہیں، اور ظاہر ہے ان کا حوصلہ اگر کم ہو رہا ہے تو اس کو دیکھ کے وہ بہتر حوصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر اتنے شدید ایکسیڈنٹ کے بعد ایک شخص یہاں تک آ سکتا ہے تو ہم بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو انسپریشن بڑا کام کرتی ہے، بڑا میجیکل کام کرتی ہے۔ تو ایک تو پرپز اس کا یہ ہے، اور میں اسے عمیر کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ وہ اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی کچھ اپنی بنائے، اپنے بارے میں بتائے، اپنی خیالات، اپنی سوچیں، اپنے جو بھی اس کے ذہن میں آتا ہے، جو ایکٹیویٹیز اس کی ہیں، جو کچھ وہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں لوگوں سے شیئر کرے، اینڈ آئی ہوپ کہ وہ انشاءاللہ اس موڈ میں آ جائے گا۔ دوسرا پرپز اس کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ذرا کم ہے، لیکن ڈیولپڈ کنٹریز میں خاص طور پہ بڑی تیزی سے سپورٹ گروپس بن جاتے ہیں، کمیونٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں ایک طرح کے لوگوں کی، اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں، تو سبھی لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا پرپز یہ ہے کہ یہاں بھی کچھ اس طرح کا کہیں نہ کہیں کچھ واقعہ ہو سکتا ہے کہ جس میں اور اس طرح کے لوگ جو اس طرح کی کسی واقعے سے گزرے ہیں وہ بھی اکٹھے ہو کے اور آپس میں کچھ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایک رابطہ کر لیں، اور وہ لے کے پھر اس بات کو آگے چلیں، تو ہر کسی کے لیے زندگی پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ دیکھیے، حادثات کوئی بھی ہوں، جسمانی ہوں یا ذہنی ہوں یا جذباتی حادثات ہوں، بہرحال ان کا اثر بڑا شدید ہوتا ہے، اور ان سے نکلنے کے لیے بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے اور بڑی سپورٹ چاہیے ہوتی۔ بہت کم لوگ ہیں جو آن دیئر اون اپنے ہی بل بوتے پہ اور اپنے ہی زور پہ ایسے واقعات سے نکل آئیں۔ فزیکل تو بہرحال ایک بہت بڑی سپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن جہاں فزیکلی لوگ ٹھیک بھی ہوں وہاں بھی بہت سی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ہمیں کرنی چاہیے ایز اے کمیونٹی، اور اس کو انکریج بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سب کے بچوں کو، تمام بچوں کو اس طرح کے برے حادثات سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔